آج میں کیونکہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، میں کچھ اس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ رمضان عام طور پہ بنیادی اعتبار سے 3 قسم کی عبادات کے لیے بنا ہے۔ ایک عبادت روزہ ہے، دوسری عبادت قرآن ہے، اور تیسری عبادت اعتکاف ہے۔ یعنی بنیادی طور پر رمضان کے 3 مقصد ہیں۔ ہم اس میں روزہ رکھیں، ہم اس میں قرآن سے تعلق بنائیں۔ دوسرا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور تیسرا مقصد ہم اس میں معتکف ہوں، اعتکاف بیٹھیں، مرد مسجد کے اندر، خواتین گھروں کے اندر۔ اعتکاف جو مخصوص ہے وہ آخری 10 دن کا، وہ تو مسجد میں مصنون سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، ٹرمینالوجی ہے، میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن معتکف ہونے کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ کہ روزانہ کوئی خاص وقت مسجد میں گزارا جائے۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ عصر سے مغرب مسجد میں گزار دیں، مغرب سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے گھر تشریف لے جاتے ہیں، افطار وغیرہ کر کے مسجد واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت حد الامکان یہ کوشش کرتے کہ مسجد میں گزرے۔ تو میں یہاں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ کوشش کریں کہ کوئی تھوڑا سا وقت ایسا طے کیا جائے جو کہ پورے مہینے میں مسجد کے اندر گزارنا ہے۔ میرے ایک ساتھی دوست ڈاکٹر ہیں، وہ 4 مہینے پہ گئے، ابھی واپس آئے تو کہنے لگے کہ ہم سنتے تھے کہ مسجد میں بیٹھنے کی برکات ہوتی ہیں، لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب جب ہم گئے ہیں اور مسجد کے اندر کچھ وقت گزارا، پھر واقعتاً وہ برکتیں اترتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی، محسوس بھی۔ تو یہ جو برکت ہے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، صرف سننے کی چیز نہیں ہے، صرف کہنے کی چیز نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنے جی کو مار کے تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا مہمان بناتا ہے، تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے اعتکاف کے بارے میں۔ قرآن سے تعلق بنانا اس مہینے میں ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد قرآن مجید کو جسمانی شکل دیتے ہیں، اور اس کو روایت میں آتا ہے اس کو 2 آنکھیں عطا کی جاتی ہیں، اور وہ ہر بندے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر بتاتا ہے کہ اے اللہ اس بندے نے اس مہینے میں میرا خیال رکھا تھا، اس مہینے نے اس بندے نے میرا حق ادا کیا تھا، اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ قرآن کا ہمارے اوپر ایک مطالبہ ہے، خاص طور پر اس مہینے کے اندر۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بنیادی طور پر 2 حق ہیں قرآن کے۔ ایک حق یہ ہے کہ اس سے سیکھا جائے، پڑھا جائے، اس سے محبت کی جائے، نہیں صرف پڑھا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ اس سے محبت کے جو معاملات ہیں وہ بھی کتنے بڑے ہیں، میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ حضرات کا۔ ہندوستان کے ایک قصبے کے اندر ایک خاتون تھی، اس کی ایک سہیلی تھی جو کہ ہندو تھی، دونوں بچیاں گھر میں کھیلتی تھیں اور کھیل کود کے زندگی گزارتی تھی۔ تو وہ جو مسلمان بچی تھی اس کی والدہ قرآن پڑھاتی تھی، تو یہ بچی بھی کھیل کھیل میں اس کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھنے لگی، پھر قرآن مجید کے تلفظ سیکھے، پھر قرآن پڑھنا شروع۔ دونوں دوستیں تھیں، اور لڑکیاں آپس میں کیا کرتی ہیں، عام طور پہ مردوں کا کنسرن نہیں ہوتا، تو کرتے کرتے اس بچی نے قرآن سیکھ لیا۔ اب جب اس ہندو بچی کی شادی ہونے لگی تو وہ کہنے لگی کہ بھئی میں تو قرآن پڑھی ہوئی ہوں، میں ہندو سے شادی کیسے کروں؟ لیکن ظاہری بات ہے اپنا قرآن پڑھنا چھپ کے کیا تھا، کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ تو جس ہندو سے شادی ہوئی وہ کٹر قسم کا ہندو تھا، یعنی ایک عام ہندو ہوتے اور ایک کٹر قسم کا ہندو، وہ کٹر قسم کا ہندو تھا، اسلام مخالف جذبات رکھنے والا، مسلمانوں کے مخالف جذبات رکھنے والا۔ تو اس نے اپنی معلمہ سے کہا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے آپ نے قرآن مجید دینا ہے۔
تو انہوں نے اس کو قرآن مجید ایسی پیکنگ میں پیک کر کے دیا کہ اس کی والدہ سے کہا کہ ہم نے بڑی اس کی مہنگی پیکنگ کروائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچی جب رخصت ہو جائے اپنے گھر میں جائے تو جہیز میں یہ پیکنگ جائے اور یہ وہیں پہ جا کے کھولے۔ اس طرح قرآن مجید اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ جب شوہر دفتر جاتا تھا، شام کو آتا تھا، اس کی غیر موجودگی میں قرآن پڑھتی تھی، حالانکہ عقیدے کے اعتبار سے ظاہراً مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اندر تو ظاہری بات ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے وہ تو مسلمان ہے نا، چاہے وہ کتنے گنہگار کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بدکار کیوں نہیں ہے، برن ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے میں ایسا ہوا کہ یہ عورت حمل سے ہوئی اور اس کے شوہر بھی بیمار ہوئے۔ اسپتال میں گئے تو ڈاکٹر نے کہا بھی آپ کو اتنا خطرناک کینسر ہے کہ آپ کی زندگی 1 مہینے سے بھی کم ہے۔ اور تمام ڈاکٹروں نے جواب دیا، ہر جگہ سے علاج کروایا۔ ہمارے اکابرین نے یہ قصہ لکھا ہے، آنکھوں دیکھا مشاہدہ۔ اللہ کہ اس بچی کو اللہ پہ ایسا یقین تھا کہ یہ لگتا ہے میری ہدایت کا وقت ہے، کہا کہ اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایک عمل کروں گی جو مجھے آتا ہے، میں وہ عمل روزانہ کروں گی، آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ نے اگر آپ کو زندگی دے دی تو آپ کو جو میں کہوں گی آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ جی میں مرنے جا رہا ہوں، ظاہر بات ہے جو کہو گی مانوں گا، تم سے محبت ہے، تعلق ہے، زندگی گزاری ہے۔ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر کچھ پڑھ کے دم کروں۔ 1 مہینہ اس نے سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائی، اور 1 مہینے کے بعد جب دیکھا تو واقعتاً اس کا کینسر ایسا تھا جیسا اس کو ہوا ہی، تاکہ سچ بتاؤ یہ ہوا کیا ہے۔ آگے سیدھی سی بات ہے، یہ سارا خفیہ عمل چلتا آیا ہے، اور آپ کٹر قسم کے ہیں، آج یا تو مجھے مار دیں یا میری بات مان دیں۔ لگا ایسا بات نہیں مانوں گا۔ اس نے وہیں بیٹھے ہوئے اپلائی کیا ریاض کے اندر، ریاض میں اس کی نوکری لگی، وہاں سے وہ جدہ چلا گیا، ہر سال اپنی بیوی کو ساتھ لے کے حج کرتا ہے۔ یعنی صرف ایک قرآن کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی، صرف ایک سورہ فاتحہ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، لیکن ٹرک کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہمارے تصور بیٹھتا ہے کہ یہ وہ گاڑی ہے جو سامان ایک شہر سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتی ہے۔ ٹریکٹر کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ زمین کھودنے والی ہے۔ ایلیویٹر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سامان کو اٹھا کے دوسری جگہ پر پہنچانے والی ہے۔ موٹر سائیکل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 1-2 بندوں کی سواری کے لیے ہے۔ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ بس اتنا ذہن میں آتا ہے بک فار ریڈنگ، پڑھنے کے لیے کتاب ہے۔ قرآن کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے، ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے، اور اس نے کافروں کی زندگیاں بدلی، مجھ مسلمان کی زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالغداة، کہ یہ ہمیں اپنے رب کے لیے تحریک پیدا کیوں نہیں کرتی؟ یہ میرے دل کو کیوں نہیں بدلتی؟ میرے بچے کو کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو ایک وظیفے کی کتاب سمجھی۔ جب کوئی مشکل آئے گی نا، یہ والی آیت پڑھ لو، مشکل آسان ہو جائے گی۔ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ والی آیت پڑھ لو، بچی کی شادی ہو جائے گی۔ جب رزق تنگ ہو گیا تو فلاں صورت پڑھ لو تو رزق کھل جائے گا، یا فلاں مہینے کے اندر یہ صورت اتنی مرتبہ ساری بچیوں کو جمع کر کے پڑھا لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب کوئی فوت ہو گیا تو بلاؤ قرآن خوانی پڑھ لو۔ ہم نے قرآن کو اس لیے یہ والی کتاب سمجھی، یہ دستور حیات ہے، یہ زندگی کی کایا پلٹنے والی۔ صرف پڑھنا سمجھنا تو آگے کی بات، صرف اور صرف قرآن پڑھا جائے، صرف پڑھا جائے، اس سے بھی زندگی بدل جاتی ہے۔ اچھا، پڑھنے سے بھی آگے کی بات آپ کو سنا دوں۔ ایک شخص تھا، امریکہ میں گیا اور اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، اور محبت بڑی عجیب شے ہے، انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، جب ہم اپنی بیٹی سے شادی کریں گا، یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف قرآن مجید تھا، اس کے اوپر گرین کلر کی جلد تھی، اور وہ گھر کے انٹرنس کے پاس جو کتابوں کا شیلف تھا اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔
تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ میرا وہ قرآن مجید موجود نہیں ہے، تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ بھی یہ کیا، یہاں پر ایک گرین کلر کی کتاب رکھی تھی، کہا وہ کچھ کتابیں ایسی تھی جو میں نہیں پڑھتی، آپ بھی نہیں پڑھتے، تو میں نے اس کو ٹریش بن میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ بھاگا ہے اور ڈسٹ بن کے اندر سے قرآن مجید کو اٹھایا اور اس کو چوما۔ تو بیوی نے کہا کہ بھی یہ کیا، تم تو اس مذہب کو چھوڑ چکے ہو اور تم تو اس کتاب کو چھوڑ چکے ہو، یہ کون سا طریقہ؟ میں جاتی ہوں اپنے والدین کو بتانے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری بیوی اپنے والدین کو شکایت لگانے چلے گی اور میں مسجد میں اپنے رب کو اپنی شکایت لگانے آ گیا کہ صرف قرآن مجید کی زیارت کرنے کی برکت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا ایمان واپس لوٹایا، ایمان واپس لوٹا دیا۔ تو بھائی قرآن مجید ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے، یہ صرف اس کا پڑھنا بھی ہمارا دل کو صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق ہے اس کا سیکھنا، اس کو سیکھنا بھی چاہیے۔ پڑھنا کیسے ہے یہ بھی سیکھنا ہے، اس کا ترجمہ معانی مفہوم کیا ہے یہ بھی سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنا صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری۔ آج سے صرف 100 برس پہلے ہمارے ہندوستان کے نصاب 150 برس پہلے جب انگریز گیا ہے، ہمارے نصاب کے اندر تفسیر مدارک شامل تھی، ہر بندے کی ذمہ داری تھی وہ پڑھنا۔ جیسے ہمارے ہاں 5ویں پاس کرنا پڑھا لکھا ہونے کے لیے ضروری ہے، 10ویں پاس کرنا پڑھا لکھا ہونے وغیرہ وغیرہ، ایسے وہاں پر ضروری تھا کہ تفسیر مدارک ہر بندے کا پڑھا ہونا ضروری ہے، مختصر تفسیر تھی اور اس میں تفاسیر، ساری تفاسیر کا نچوڑ تھا کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ لیکن آج تو صرف یہی سمجھنا چاہیے کہ مولوی صاحب کا کام ہے اور بس مولوی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے قرآن سیکھے۔ تو بھائی سیکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ بعض لوگ اس میں تقابل کر دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، بھائی 10 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ سمجھ کے پڑھ لو، یہ بات غلط ہے۔ سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب دونوں ذمہ داری تو دونوں کا آپس میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اچھے کام کا دوسرے اچھے، بھی ایک مسجد بن رہی ہے، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اچھی بات ہے اور عمرہ کرنا بھی اچھی بات ہے، تو کیا ایک کام چھوڑ دیں گے دوسرا کام کریں گے؟ نہیں، مسجد میں بھی حصہ ڈالیں گے، عمرہ بھی کریں گے، مسجد میں بھی حصہ ڈالیں گے، غریب کی مدد بھی کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، اس کو سیکھیں گے بھی۔ ایسا نہیں کہ دونوں کا تقابل کیا جائے، یہ تقابل کرنا غلط ہے۔ لہٰذا قرآن مجید سے تعلق بنائیں، اس مہینے میں قرآن مجید سے تعلق بنائیں، مسجد سے تعلق بنائیں۔ دیکھیں زندگی بدلتی ہے محنت سے، ایویں زندگی نہیں بدلتی۔ ابا ڈاکٹر سے تو بیٹا پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ابا انجینئر سے تو بچہ پیدائشی انجینئر نہیں ہوتا، ابا مولوی صاحب سے تو بچہ پیدائشی مولوی صاحب نہیں ہوتا۔ ایسے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، محنتوں مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ کچھ بنتا ہے۔ ایسے محض رمضان کے آ جانے سے زندگی نہیں بدلتی، بلکہ اس کے اندر اپنے آپ کو ہلانا جلانا، روزہ ماشاءاللہ سارے مسلمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے کام کر لیے جائیں، اب یقین کیجیے انقلاب اندر سے اٹھے گا، طبیعت اندر سے بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔